بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواہ البخاری و مسلم. بزرگوں، عزیزوں، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس حدیث کو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی ہے اور زیادہ روایت نقل کرنے والوں میں سے ایک ہے. ان سے جو حدیث مروی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام نبیوں کے امام اور سردار اور سب سے افضل ہے، اور آپ کی امت جو تمام امتوں میں افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قبل کے تمام نبیوں پر 5 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف 5 ہی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر سے حدیثوں کو دیکھنے سے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے کہا کہ 17 خصوصیات ہیں، اور کچھ علماء نے اس سے زیادہ بھی خصوصیات نقل کی، جن خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سابقین انبیاء و رسول علیہ والسلام پر فوقیت اور فضیلت بخشی اور آپ کی امت کو فضیلت بخشی گئی. ان میں سے 5 باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی. ایک ایک کر کے ہم مختصر میں 5 بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے 1 مہینے کی مسافت تک. یعنی میرے وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر میرا دشمن ہے تو میرے نام سے اس کے دل میں خوف اور گھبراہٹ. یہ اللہ نے میرا اتنا روب دبدبا بٹھا رکھا ہے میرے دشمنوں کے قلب پر کہ میں جس طرف رخ کرتا ہوں 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر میرا دشمن ہے تو وہ خوف زدہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادہ جو تھے اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر، وہ سب 1 مہینے کی مسافت کے اندر ہی تھے. تو اللہ رب العالمین نے مدنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت عطا فرمائی اور اتنے فتوحات نصیب فرمائے کہ غزوہ تبوک سے لوٹنے کے موقع پر آپ نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ کہیں بھی میری جائے اقامت سے 1 مہینے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی میرا دشمن ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ اب ہماری وہ پوزیشن ہو چلی ہے کہ ہمارے دشمن ہم سے لرزہ براندام رہتے، خوف زدہ رہتے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف میں رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حیبت تو اب اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گی. صحابہ کرام کے زمانے تک تھی بات، جب تک جہادی سلسلہ قافلہ دعوت کا جہاد کا چل رہا تھا، مسلمانوں کے اندر وہ روب دبدبا تھا کہ دور دشمن مسلمانوں سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اب تو ہماری بدعملی کا یہ حال ہے کہ گھر میں گھس کر کے ہمارے دشمن ہم کو مارتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عظمت رفسہ کو واپس کرے، اب مسلمانوں کی شان و شوقت اور ان کے قوت و غلبہ کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ عطا فرمائے، جو انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق سے اور قرآن و سنت کو عقیدہ و عمل سے
کے اعتبار سے مضبوطی سے تھامنے سے ہم کو یہ قوت حاصل ہوگی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی، یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ گویا اگلی امتیں یا اگلے انبیاء کرام اگر نماز پڑھتے تھے، اور نماز تو پڑھتی تھی، اگر کیا ان کے یہاں بھی نماز فرض تھی، تو وہ نماز اپنے مخصوص عبادت خانوں میں آ کر ہی پڑھ سکتے تھے، کہیں دوسری جگہ نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری جس امتی کو جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے وہ وہی نماز پڑھے گا۔ اسٹیشن پر ہے، اسٹیشن پر نماز پڑھ لی، فیکٹری میں ہے، مسجد نہیں ہے آس پاس میں، وہی نماز پڑھ لی، بیابان صحرا میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہی نماز پڑھ لیجیے۔ دور دے کئی میل مسجد تلاش کرنے کی اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بہت آسانی ہو گئی ہمارے لیے۔ جبکہ اگلی قومیں، اگلے انبیاء صرف مخصوص عبادت خانوں میں ہی آ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور فرمایا پوری روئے زمین میرے لیے پاک ہے۔ وہ نماز پڑھتے تھے اگلے لوگ، تو ان کو یہ یقین کرنا ہوتا تھا، اس بات کے یقین کرنے کے درپے ہوتے کہ یہ جگہ پاک ہے کہ نہیں۔ ان کو پاکی کا یقین کرنا پڑتا تھا، ہم کو اس کا یقین نہیں کرنا، ہم کو ناپاکی کا یقین کرنا کہ زمین ناپاک تو نہیں ہے، اور وہ یقین بالکل حاصل ہو جائے گا۔ پیشاب کا کھانا آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ بغیر مسلح بچھائے ہوئے جو جگہ پاک ہے، ان کو پاکی کا یقین کرنا پڑتا تھا کہ پوچھے لوگوں سے کہ یہ پاک تو ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں نجاست تو نہیں ہے۔ اگر نجاست نہیں ہے، اللہ وہ جگہ ہمارے لیے پاک۔ اور پھر اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں، تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ مٹی پر تھوڑا ہاتھ مارے، چہرے پر مسا کرے، دونوں ہاتھ کو کلائی تک مسا کر کے تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ایون غسل اگر اس پر واجب ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ جب غسل پائے گا، پانی پائے گا تو غسل کرے گا۔ یہ فضیلت ہے اس پر۔ مٹی مل جائے الحمدللہ تو ٹھیک ہے، مٹی نہیں ملے تو پتھر پہ ہاتھ مار لو، درخت پہ ہاتھ مار دو، بالو اور ریت پہ مار لو، چونا سیمنٹ پہ ہاتھ مار لو۔ زمین کے جنس کی جو بھی چیز ہو، جو بھی پارٹ آف ارتھ ہو، زمین کا جو بھی حصہ ہو، اس کے اوپر آپ ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ہے نا بہت بڑی خصوصیت کہ جہاں آپ کی نماز کا وقت ہو جائے وہی آپ کے لیے مسجد ہے۔ اور پانی اگر آپ نہیں پاتے ہیں تو مٹی یا مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز ہے، اس پر تیمم کیجئے، ایک مرتبہ ہاتھ اس کے اوپر ماریے، چہرے پر ہاتھ ماریے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر، بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ کی کلائی پر، اور نماز پڑھیے۔ غسل بھی آپ کا ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ حائض عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، اگر اس کے پاس طہارت کے لیے پانی نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کرے گی۔ جب پانی ملے گا تو غسل کرنا پھر واجب ہوگا اس کو۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم ولم تحل لاحد من قبلی، میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا ہے۔ غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو مشرکین سے، کفار سے میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں جب کفار شکست کھا جاتے ہیں اور جو کچھ ان سے میدان میں حاصل کیا جاتا ہے وہ غنیمت کا مال کہلاتا ہے۔ تو یہ صرف پہلی مرتبہ اللہ نے اس امت کے لیے حلال کیا۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر جہاد ہی فرض نہیں تھا، اب اس پر جہاد فرض بھی تھا تو دشمنوں سے حاصل شدہ جو مال ہوتا تھا وہ کوئی لے نہیں سکتا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کرتا اونچی جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر، اور آسمان سے آگ اترتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، کوئی اس میں سے ایک کڈنی بھی نہیں لے سکتا تھا، لیکن الحمدللہ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ مسلمانوں کو جہاد کے اندر غنیمت کے مال سے پیسہ ملا، اور اس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو مالدار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت رزقی تحت ظل رمحی، میری روزی اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے میں رکھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کمایا ہوا مال سب سے اچھا ہوتا ہے، کسی نے کہا تجارت کے ذریعے کمایا ہوا مال اچھا ہوتا ہے، کسی نے کہا زراعت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہ زراعت تھی نہ تجارت تھی، صحابہ کرام
جہاد کرتے تھے اور جہاد سے ایسا بال ہوا اتنے مالدار بن گئے کہ ان کے بال بچوں میں روپے پیسے تول کر کے تقسیم کیے. اللہ نے دی دولت کا فضل. تو مسلمانوں کی غربت اور افلاس کا خاتمہ اللہ نے کر دیا جہاد کے ذریعے. تو کہا کہ میرے لیے غنیمت حلال کی گئی ہے, مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وہ اوتیت الشفاعہ, اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے. اب شفاعت دو طرح کی ہے, کچھ شفاعت تو ایسی ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, اور کچھ شفاعت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا, نیک بندوں کو. جو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, اس میں پہلے نمبر کی شفاعت ہے شفاعت کبریٰ. میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے, بلبلا رہے ہوں گے کہ حساب کتاب ہو جائے تاکہ جنتی جنت کی راہ پہ لگے, جہنمی جہنم میں جائے, تو لوگ اپنی اس بلبلاہٹ اور پریشانی کا ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے, اس کے بعد حضرت موسیٰ سے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کریں گے کہ نہیں بابا بخشو, میں اس کے لائق نہیں. سب اپنی اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ اللہ مجھ پر بہت غصہ ہے, ناراض ہے, میں نہیں کہہ سکتا کچھ پر, میں اس سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ فلاں کے پاس, جاؤ فلاں کے پاس, جاؤ فلاں کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے, حدیث شفاعت ہے, لمبی حدیث بخاری مسلم میں, تو آپ کہیں گے انا لہا, میں اس کا اہل ہوں, میں کرتا ہوں سفارش. چنانچہ آپ سر کو سجدے میں ڈالیں گے, خوب روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے ایسے ایسے ناموں کے ذریعے جو اللہ اسی وقت آپ کو سکھلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی, ارفع راسک سل تو واشفع تشفع, سر اٹھائیے, مانگیے کیا مانگتے ہیں, کہیے کیا کہتے ہیں, سفارش کیجیے, سفارش آپ کی قبول کروں گا. تو اے اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش پر جو اللہ کے حکم سے ہوگی, اللہ تعالیٰ اور فرشتے آ جائیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا, سب بستہ فرشتے قطار اندر قطار آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان سے آئیں گے, اور اللہ رب العالمین عدل و انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغل میں بیٹھائے گا. یہ وہ مقام محمود ہے, یہ وہ مقام ہے قابل ستائش اور تعریف کہ اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے. کون آدمی ہے بھائی جس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آ گیا؟ وہی قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس مقام پر جانے کے بعد آپ کی تعریف اولین و آخرین اگلے پچھلے سب کریں گے. تو یہ ایک شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اسی طریقے سے مشرک کے لیے کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں, کافر کے لیے, لیکن اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استثنائی صورت میں ایک پوزیشن ملے گی کہ آپ ایک مشرک کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں. وہ آپ کا چچا ابو طالب ہے جو رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کا بہت ساتھ دیتا رہا, کفر میں مرا, لیکن آپ اس کے حق میں سفارش کیجیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. اور وہ آگ کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگ ڈالا جائے گا جس سے اس کا دماغ ہانڈی کے طریقے سے گڑگڑائے گا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب, والعیاذ باللہ, نعوذ باللہ من عذاب النار. تو ایک مشرک کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش ہے, باقی کسی مشرک کے حق میں کسی کی کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. جو لوگ کفار ہیں اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں موت بھی نہیں دے گا اور کسی کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی. اس حکم سے صرف ایک بندہ نکلا ہوا ہے, وہ ہے ابو طالب, اور وہ سفارش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے وہ آدمی بھی امتی میں ایسا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوگی, صرف اللہ کی توحید رہی ہوگی اس کے پاس سلامت, شرک نہیں کبھی کیا ہوگا, لیکن کبھی کوئی عمل بھی نہیں کیا ہوگا. تو جہنم سے نکلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کے کام آئے گی کہ اس کو بھی نکالتے.
باقی جنت کے درجات کی بلندی ہو، جہنم میں کوئی سزا پا رہا ہو تو نیک بندوں کو اللہ حکم دے گا کہ سفارش کرو تو تمہاری سفارش سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں. تو یہ سب سفارش اور لوگوں کے بھی حق میں ہوگی. کچھ لوگ جا رہے ہیں جہنم کی طرف تو سفارش کر دو تو ہم اس کو پلٹا لیں، گناہ معاف کر دیں. اس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کو عزت عطا فرمائے گا، سفارش کی اجازت دے گا، لیکن اجازت انہی کے حق میں دے گا جو موحد ہوں گے، گنہگار ہوں گے لیکن موحد ہوں گے. یاد رکھیے گا مشرک کے حق میں سفارش نہیں ہے، چاہے وہ مشرک خود پوجنے والا ہو کہ قبر پوجنے والا. اگر اس پہ مر گیا تو کسی کی سفارش ہوگی ہی نہیں، کسی کی سفارش ہوگی ہی نہیں. یہ اہل توحید کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر وہ بدعمل بھی ہے، اللہ نہ کرے کہ اہل توحید بدعمل ہو، لیکن اگر وہ بدعمل بھی مرتا ہے تو توحید کی برکت ایسی ہے اور توحید کی نیکی ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی نبی اور ولی کی سفارش اس کو نصیب کر دے گا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، اور شفاعت سے مراد کون شفاعت؟ شفاعت کبریٰ، فیصلہ کرنے کے لیے آئیے. اب اسی طریقے سے مشرک کے حق میں سفارش، تو یہ سب سفارش خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. بقیہ اور گنہگاروں کی بخشش کے لیے سفارش اور بھی دیگر انبیاء کو اور صالحین کو ملے گی. اور پانچویں اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمائی ہے وہ یہ کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی اپنی اپنی خاص قوم میں بھیجا جاتا تھا. حضرت ہود کو اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا، حضرت نوح کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ شرک کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کسی خاص قوم میں بھیجا، لوط کو کسی خاص قوم میں بھیجا. تمام انبیاء کسی نہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن ایک نبی میں ہی ہوں جس کو اللہ رب العالمین نے آل یونیورس کے لیے، پوری دنیا کے لیے بھیجا. تمام دنیا کے انسانوں کا میں نبی ہوں. اور تمام دنیا کے انسانوں سے مطلب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی انسانی آبادی ہے وہ سب اس بات کی پابند ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور دین اسلام کو قبول کرے، ورنہ اگر وہ کسی دوسرے دھرم پر مرے گا تو ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. نبی صاحب کو فرمایا والذی نفس محمد بیدی، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، جس کو میری نبوت کا علم ہو اب وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہو. بلکہ آپ صرف انسانوں ہی کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت جنوں کے لیے بھی ہے. اس لیے مسلم میں ایک روایت ہے بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ عَامَّةً، تمام مخلوق کا میں نبی بنا کر بھیجا گیا. اب اس مخلوق میں انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں. چنانچہ جنوں کے اسلام لانے کا واقعہ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں موجود ہے کہ جن مسلمان ہوئے آپ پر، تو آپ گویا کہ انس و جن کے نبی. تو یہ نبوت آپ کی اللہ تعالیٰ نے پوری خلق کے لیے، اور جب سے آپ نبی بنائے گئے قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے نبی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو یہ خصوصیات ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو تمام انسانوں کے نبی تھے، کہیے گا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہلے بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، اور جب 950 برس تک دعوت تبلیغ کیا کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ، باقی سارے کافروں کو ہلاک کرتا ہوں. ایسا پانی کا عذاب اللہ نے دیا. تو کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے اس کے علاوہ ساری دنیا کو اللہ نے غرقاب کر دیا. تو کشتی کے سوار لوگ ہی کل دنیا تھی اس وقت. اس اعتبار سے اس حادثہ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے سوار لوگوں کے نبی تھے، تو آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں کے نبی تھے. لیکن یہ ایک حادثہ کے عذاب کے بعد ہوا. اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام تمام دنیا کے لیے نبی نہیں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی تمام دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام دنیا کے لیے آپ کو نبی ہم نے بشیر و نذیر بنایا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا تاکہ تمام دنیا والوں کو ڈرائے. تو ماشاء اللہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور جنوں کے لیے ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.